اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ 3 ستمبر 2020۔ مضمون اردو۔ موضوع انشائیہ، کلاس 10ویں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو 10ویں کی کتاب ہے، اردو کی کتاب بہرستان اردو، اس میں ایک مضمون ہے انشائیہ، جو انشائیہ جس کا عنوان ہے خوشامد، جس کو سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں گے کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، دھیان سے سنیے۔ انشائیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی۔ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کتابی اپنی کتاب جو ہے وہ کھول سکتے ہیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ انشائیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں، یعنی انگریزی کی بات جب ہم کرتے ہیں اسے ہم ایسے کہتے ہیں۔ عام طور پر اردو کے اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انشائیہ ان سے مختلف ہوتا ہے۔ ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے، جبکہ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ اور غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے، اور زیادہ تر اپنے تجربہ اور اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے دل کی باتیں مزہ لے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی ہونا ضروری ہے۔ انشائیہ کے تجربے زندگی پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں، ساتھ ہی اس کی اپنی ذاتی شخصیت کا انکشاف بھی کرتے ہیں۔ وہ بات میں سے بات کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اردو میں سر سید محمد حسین آزاد، ناصر علی، عبدالحلیم شرر، فرحت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد صدیقی نے اعلیٰ معیار کے انشائیے لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ وزیر آغا، انور سعید، احمد جمال شاہ، یوسف ناظم، شفیقہ فرحت، مجتبیٰ حسین اور کنیا لال کپور وغیرہ نے اس صنف کی طرف توجہ دی ہے اور کامیاب انشائیے لکھے ہیں۔ تو جو آپ کو پیارے بچوں میں نے آپ کو پڑھایا، اس کو آپ کتاب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سر سید احمد خان نے جو مضمون ہے خوشامد،
جو اس نے لکھا ہے، تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ سر سید احمد مختصراً ہم یہ دیکھیں گے سر سید احمد خان نے اس مضمون میں کیا کچھ بتایا، کون سی نصیحتیں ہمیں کی. یہ مضمون جو ہے خوشامد میں سر سید احمد خان نے خوشامد پسندی جیسے گٹھیا انسانی جذبے کی برائیاں گنوائی ہیں اور قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے. یعنی خوشامد ایک ایسی بیماری ہے، خطرناک بیماری خوشامد. یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ کیسی خطرناک بیماری ہے. اور اگر ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو یہ عروج پہ ہے. جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان اچھا بھی ہو اس پر بھی یہ اپنا اثر ڈالتی ہے اور اس کے ذہن و قلب یعنی دل کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. اس مرض کے لاحق ہوتے ہی انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے. یعنی پیارے بچوں، جب یہ مرض لاحق ہوتی ہے یعنی تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے میں ایسے اوصاف دیکھنے کا متمنی رہتا ہے جن کی وہ اہل نہیں ہوتا ہے. وہ ایسی باتیں سننے کا خواہاں ہوتا ہے جس سے اس کا نفس موٹا ہو اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین ملے. خوشامد پسندی کا جذبہ انسان کے اندر جیسے جیسے قوی ہوتا جاتا ہے وہ ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. یعنی جب یہ خوشامدی کا جو یہ اثر جو ہوتا ہے، جب یہ خوشامد پسندی کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کا اثر جب ہوتا ہے انسان کے دل اور دماغ پر، جب یہ پڑ جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پر اور روحانی طور پر بھی وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. اس لیے ہمیں سر سید احمد خان یہ ایک اہم مضمون ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت ہی اہم مضمون ہے جو ہم اس وقت اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹیز میں، اپنے قصبے میں، اپنے ملک میں، اپنی اسٹیٹ میں. تو اس لیے ہمیں یہ سر سید احمد خان کی جو یہ نصیحت ہے، جو ہمیں اس مضمون میں وہ ہمیں ایک انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، میسیج دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سب لوگوں کو اس برائی سے ہمیشہ کے لیے بچنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. تو اب آخر پر اس کے سوالات ہیں تو مختصر میں آپ کو بتا دوں گا، پھر بعد میں تو انشاءاللہ وہ ان کے جوابات بھی میں اس کلک پہ چھوڑوں گا یوٹیوب پر. خوشامد کو بدتر چیز کیوں کہا گیا؟ خوشامد کو بدتر چیز کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب ہے خوشامد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. یعنی میں نے آپ کو پڑھایا یہ کس طرح ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. اس مرض کے لاحق ہوتے ہی ایک انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے. یعنی انسان کی جو اصلیت ہوتی ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ میں ایسے اوصاف
دیکھنے کا متمنی رہتا ہے، جن سے ان کا نفس موٹا اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین ملے۔ خوشامد پسندی کا جذبہ انسان کے اندر جیسے جیسے قوی ہوتا ہے، وہ ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ پیارے بچوں، اب یہ سوال نمبر 2 ہے، خوشامدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ یعنی ہم نے تفصیل بتانا ہوگا کہ اس میں کون کون سے عیب ہوتے ہیں۔ عیب تو جانتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے خوشامد کو ایک مہلک بیماری قرار دیا ہے، یعنی یہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے، یہ کووڈ-19 سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ خوشامدی کے سبب انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں پیارے بچوں، 2 چیزیں انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہیں، اس کا غرور اور تکبر۔ جب کسی انسان میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں تو وہ یعنی کہ وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ انسان، وہ انسانیت سے ہاتھ دھوتا ہے۔ خوشامدی کے سبب انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی ہی وجہ سے یہ 2 چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پاتا ہے، یعنی وہ اچھے چیز کو اور بری چیز کو، تو اس میں وہ تمیز یعنی فرق نہیں کر پا سکتا ہے۔ اس جذبے کی قائل ہوتے ہی انسان اپنی اصلیت بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کے صفات اپنے اندر اپنانے کے بجائے ان کی جھوٹی نقالی کرتا ہے، یعنی وہ نقل کرتا ہے، گویا انسان خوشامدی کے سبب بالکل کاہل، نکما اور ناکارہ بن کے رہ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی، انشاءاللہ مزید جو اس سبق میں ہوگا وہ کل انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ باقی وسلام۔